السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات چل رہی ہو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب جو ہے ہم تعلیم حاصل کرنے کا دور تھا تو وہ ہمارے ماحول میں ایسا تھا کہ شعر شاعریاں بہت پڑھتے تھے، اور اس میں جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے، جو انہوں نے دین کے بارے میں ایسے پیارے پیارے شعر کہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے پیارے شعر کہے کہ پوچھو مت۔ تو پڑھنے کا زمانہ تھا، طالب علم تھے، اور آج بھی الحمدللہ ہم طالب علم ہی ہے۔ تو کافی ان کے شعر پڑے ہوئے تھے، کافی عزت ان کی ہمارے پاس تھی، بہت احترام ہم کرتے تھے۔ کیا ہے، علم کسی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے علم کے ذریعے۔ حالانکہ میں کبھی زندگی میں ان سے ملاقات نہیں کرا، وہ تو آزادی سے پہلے انتقال کر گئے، مگر علم کے ذریعے ان کا تعارف ہوتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو ان کے شعر بڑے شوق سے پڑھتے تھے ہم۔ لیکن ایک دن ایک ایسا شعر آیا، پڑھنے کے بعد ذرا دل میں ایک بے چینی سے محسوس ہو رہی۔ امام کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، امام کے تعلق سے، اور ہمارے پاس اسلام میں امام کا مقام بہت بڑا مقام، بلند ہے۔ لاکھوں کے تعداد میں لوگ ایک امام کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہیں، امام کا بہت بڑا مقام۔ اور جب ہم پڑھ رہے تھے، ایک شعر آیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، انہیں کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام۔ اب شعر پڑھنے کے بعد بڑا ملال ہونے لگا، پھر دیکھا کہ میں کن کا شعر ہے یہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دل میں ایک قسم کا ایک اونٹنا شروع ہو گیا کہ اتنے بڑے شاعر جو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اپنے پیغمبر کے بارے میں بہت سارے شعر کہہ چکے، بڑے اچھے اچھے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو سنائیں گے وہ۔ اور انہوں امام کو ایسا گرا کے بات کر رہے ہیں کہ قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، انہیں کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام۔ اگر میں 1-2 دن میں ہی یا اپنے مول صاحب سے پوچھ لیتا کہ امام صاحب، ہمارے مول صاحب، یہ علامہ اقبال جیسی شخصیت ایسا کیوں لکھے، تو شاید میرے کو جواب جب بھی مل جاتا، مگر وہ دماغ ادھر گیا نہیں میرا۔ اب چل رہا اندر اندر اپنا کڑکڑا پن چل رہا۔ میں سمجھتا ہوں 5 سے 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک شعر ملا ان کا، صاحب، امام کو جو انہوں سراہ رہے ہیں، امام کو، امام کے تعلق سے جو انہوں نے شعر کہا، انہوں نے نچوڑ کے رکھ دیا کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ وہ کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کر، ویسی قابلیت حاصل کر، اور تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ جب جا کے دل کو سکون ملا کہ وہ کتنا اچھا شعر انہوں جو ہے امام کے تعلق سے بولے۔ سبق پڑھ
پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ بہرحال یہ ایک دونوں شعر ہے، ایک میں تو بالکل امام کو گرا کر بات کی گئی، لیکن بعد والا شعر جو ملا اس میں امام کو کافی حد تک بلند اٹھا کر بات کی گئی۔ چلو بہرحال دل کو اطمینان ہو گیا۔ اس زمانے میں کچھ ہمارے بڑے بھائی صاحب کا کام چلتا تھا، سنگاپور سے کچھ مال ہم لانے جاتے تھے، تو ایک ایک ٹرپ ایک آدمی لگاتا تھا، تو میرے کو بھی بھیجے، جانا فلاں سامان خریدنا ہے، وہ کارگو میں بک کرنا ہے اور آ جانا ہے، 8 دن کا ویزا ہے۔ الحمدللہ سیدھا چلے گئے، سنگاپور پہ اتر گئے، پورا ایک لکھ کے دے دیے تھے کیا کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ 2 دن میں کام ختم ہوگا، مال لال لے لیے، پورا کرے، کارگو میں بک کر دیا، فری ہو گئے۔ اب 6 دن رہنا ہے، تو جو ہوٹل میں تھا وہاں سے اتر کر ایک منگولیا مسجد کر ہے، وہاں نماز پڑھنے جاتا تھا اور کھانا کھانے جاتا تھا، پھر آنا، اپنے روم میں چلے جانا، کوئی زیادہ بات کرنے والا نہیں، کچھ نہیں کیا نہیں، اور زیادہ تر دکانوں کے بورڈوں پر چائنیز زبان میں لکھا ہوا ہے، چائنیز زبان، ایک اس کا ورڈ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ویسی رہتی چائنیز، کاٹ موٹ کیٹ کیٹ کوٹ، ایسا۔ نئے نئے بچے جو تختی کے اوپر لکھتے نا ایسے ویسے، اس کے الفابیٹ ویسے ہے، اس کے حروف ویسے ہیں۔ تو میں کچھ سنانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں، وہ دیکھیے آپ۔ تو ایک جگہ ایک دکان پہ چائنیز میں بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، نیچے انگلش میں چھوٹے حروفوں میں الوسیع انٹرپرائزز کر کے لکھا ہوا تھا، الوسیع۔ اب نام پڑھتے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی مسلم کی دکان ہے۔ میں اندر گیا، جا کے دیکھے تو کاؤنٹر پہ ایک چائنیز سیٹ بیٹھے ہوئے، چائنیز، وہ چھوٹی سی داڑھی لمبی ایسی رہتی، یہاں سے بھی ذرا بالاں چھوٹے ہوئے رہتے، وہ کلفو وغیرہ، وہ جو فلمیں آتے نا کراٹے اور آٹوں کے، اس میں جو دکھتے نا ویسے۔ میں فوراً سلام کرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بڑے مسکراتے ہوئے جواب دیے۔ یہ میں ایک بات سنا دوں، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر کے